کچھ یوں تھا۔ سویلین ریڈار سے غائب ہونے کے بعد جہاز نے چند منٹوں کے لیے رائٹ پہ جانا شروع کیا اور پھر یو ٹرن کر کے واپس ملیشیا کی طرف ٹرن کیا۔ پورے 31 منٹوں کے بعد جہاز نے ملیشیا کے شہر پینینگ کو کراس کیا اور پھر ملاکا اسٹریٹ کی طرف ٹرن کر گیا۔ آخری بار جہاں تک ملٹری ریڈار کی رینج تھی، فلائٹ MH370 کو انڈین اوشن کے اس پوائنٹ تک ڈیٹیکٹ کیا گیا اور اس وقت رات کے 2:22 ہو رہے تھے۔ اب اس کے بعد MH370 نہ ہی ملٹری ریڈار پہ شو ہوا اور نہ ہی کسی سویلین ریڈار پہ۔ پوری ریسکیو ٹیم اور اس پلین سے جڑا ہر شخص صرف یہی گتھی سلجھانے میں لگے تھے کہ پلین گیا تو آخر گیا کہاں۔ اس سے بھی بڑھ کر جو چیز تنگ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ پلین نے بیجنگ کی بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں شارپ یو ٹرن کیوں کر لیا۔ جو ریسکیو ٹیم پہلے گلف آف تھائی لینڈ اور ساؤتھ چائنا سی میں پلین کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ اب انڈین اوشن کے اس حصے میں ڈھونڈنا شروع ہو گئی، لیکن حیرت انگیز طور پہ یہاں پر بھی پلین کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ اگلے کچھ دنوں بعد ایک اور خبر ملی اور اس نے ایک بار پھر سے پوری سچویشن ہی چینج کر دی۔ پتہ یہ چلا کہ پلین ملٹری ریڈار سے تو 2:22 پر غائب ہوا، لیکن ایک سیٹلائٹ ایسی تھی جس سے وہ لگاتار کانٹیکٹ میں تھا۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ یہ بوئنگ ایئر پلینز کے لیے ایک نارمل بات ہوتی ہے کہ جب ان کا اپنا کمیونیکیشن سسٹم کسی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے تو وہ سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پلین نے آٹومیٹیکلی ٹھیک ہر 1 گھنٹے کے بعد 35,000 کلومیٹر دور انمار سیٹ نامی سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس سیٹلائٹ پر سیوڈ ڈیٹا کی مدد سے ایکسپرٹس نے ایک کمپلیکس کیلکولیشن پرفارم کی تو آخرکار فلائٹ MH370 کے اگلے موو کا بھی پتہ چل گیا۔ پتہ یہ چلا کہ ملٹری ریڈار سے بھی غائب ہونے کے بعد ملیشین ایئر کرافٹ نے دوبارہ ایک ٹرن لیا اور اگلے 5 گھنٹوں تک اسی ڈائریکشن میں انڈین اوشن کے اوپر فلائی کرتا رہا۔ صبح کو 8:19 پر پلین نے آخری بار سیٹلائٹ سے کنیکشن بنانے کی کوشش کی اور یہ MH370 کی طرف سے ملنے والا سب سے آخری سگنل تھا۔ اس کے بعد نہ ہی پلین نے کسی اور سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کیا اور نہ ہی وہ کسی اور ریڈار پہ شو ہوا۔ یعنی جس وقت ریسکیو ٹیم پہلی بار جہاز کو ڈھونڈ رہی تھی، اصل میں اس وقت جہاز فلائی کر رہا تھا، لیکن اس کی لوکیشن وہاں سے بہت دور تھی۔ ایکسپرٹس اور انویسٹیگیشن ٹیم کا ماننا ہے کہ آسٹریلیا سے 2000 کلومیٹر ویسٹ میں انڈین اوشن کے ٹھیک اس کروڈ اسپاٹ پہ آ کر جہاز کا سیٹلائٹ سے کنیکشن ٹوٹا۔ یعنی کوالالمپور سے ٹیک آف کرنے کے بعد اس کروڈ اسپاٹ تک پہنچنے میں جہاز کو پورے 8 گھنٹے لگے اور جہاز میں ٹوٹل فیول بھی صرف اتنا ہی تھا۔ تو اس بات کے